الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر اپنے ناظرین کو ویلکم کہتا ہوں پروگرام قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے قرآن کی چند آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سننے کی صراط الجنان سے سعادت پاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں سننے، پڑھنے، سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ اللہ پاک ہمیں حق سمجھنے، باطل سے دور رہنے، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے بچنے بچانے والا بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پچھلے پروگرام میں ناظرین ہم نے بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالی نے جو چند اہم باتیں بیان فرمائیں اور ان کا ذکر یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں کیا اور آگے بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے کچھ اس کی ڈیٹیل سننے کی سعادت پائی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ کا کچھ فرمان سورہ بقرہ آیت نمبر 42 سے سنتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ ترجمہ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے باطل باتیں ملا دیتے، غلط باتیں بھی ملا دیتے۔ مثلاً اپنے پیروکاروں سے کہتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں، دوسروں کے لیے ہیں۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گڑی ہوئی تھیں۔ اب لوگ جس طرح یہ سمجھتے تھے کہ ان کا نبی ہونا یہ بیان کر رہے ہیں، یہ بھی اپنی کتاب سے بیان کر رہے ہیں، تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو دوسری بات کہہ رہے ہیں نا یہ بھی ان کی کتاب میں ہے، اور گویا معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے نبی ہیں، ہمارے لیے نبی نہیں ہے، یعنی یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ان کی گڑی ہوئی باتیں جو تھیں، اس کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے اور باطل کو ملا کر دھوکہ دیتے تھے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خازن میں فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا حرام ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ترجمہ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیوں، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور حدیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ بزرگان دین کے نزدیک با جماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کس قدر تھی، اس کا اندازہ ان دو حکایتوں سے لگائیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا، میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری با جماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کم تر ہے۔ اللہ اللہ، کیا کمال کی سوچ تھی ان لوگوں کی کہ جماعت کا فوت ہو جانا ان لوگوں کے لیے کتنا بھاری اور کتنا بڑا ایک معاملہ تھا کہ یہ اس کو اپنی اولاد کے فوت ہونے سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ حضرات کے ذہنوں میں نماز اور جماعت کا معاملہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرنے والا مسلمان بنائے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان یہودی علماء سے کلام فرمایا کہ جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پاک حق ہے اور کلام سچا ہے۔ یعنی اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ حق پر قائم رہے، اور انہیں یہ بتاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں، ان کی پیروی کرتے رہو، فائدے میں رہو گے۔ اور خود ان کا کیا حال تھا کہ یہ خود ایمان نہیں لاتے تھے، یا ان کی اپنے ڈھکوسلے سے بنائی ہوئی خامخواہ کی مجبوریاں جنہیں کہہ لیجیے، جو حقیقت میں مجبوری نہیں تھی، اس وجہ سے یہ خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ یا یہ آیت ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی، مفسرین نے فرمایا کہ جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت بھی کرتے تھے، پھر جب حضور علیہ الصلوۃ مبعوث ہو گئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد کی وجہ سے خود کافر ہو گئے۔ انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو تو تم نیکی کا حکم دیتے تھے اور ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھلاتے ہو، یعنی خود وہ نہیں کر رہے جو پہلے کہتے تھے۔ یاد رہے کہ اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے، اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں بہرحال ایک عبرت ہے کہ اس کے فعل اور قول میں بھی تضاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال قول و فعل کا تضاد جو ہے وہ عام طور پر معمولی نظر آتا ہے، لیکن اس کے بعض اوقات جو انجام کار ہوتے ہیں وہ بڑے ہی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھی بات پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دے، اور دوسروں کو جس چیز کا حکم دے رہا ہے اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس میں کوتاہی بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دے،
دوسروں کو بھی دعوت دیتا رہے، خود بھی عمل کی طرف آئے، اور صرف دوسروں کو کہتا رہے اور خود نہ کرے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور خود اگر نہیں کر پا رہا، کوئی خرابی آ جاتی ہے، کبھی چھوٹ جاتا ہے عمل، کبھی کمی آ جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کوتاہی کی وجہ سے لوگوں کو بولنا نہ چھوڑے، نیکی کی دعوت نہ چھوڑے کہ اگر ایک نقصان ہو رہا ہے تو دوسرا نقصان کیوں کرے، بلکہ پہلا نقصان بھی پورا کرے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد اور خلوت و جلوت کا فرق دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین ہی سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ اس روایت اور حکایت سے خود ہی لگا لیجئے۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھیں گے تو ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا، انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ پکار سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا۔ میں نے خواب میں کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ مردہ کہنے لگا، یا رب، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا تو میں نے سنا کہ اسے کہا گیا، تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا اور تو نے میرا کچھ خیال نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے، اس آیت کی مراد وعظ و نصیحت کرنے والوں کو بھی تقوی اور پرہیزگاری پر ابھارنا ہے، اور انہیں مزید جو تقوی کی بات کرتے ہیں تقوی اپنانے کی طرف لانا ہے۔ بے عمل کو وعظ سے منع کرنا یہاں مقصود نہیں ہے، یعنی یہ فرمایا گیا ہے کہ جب دوسروں کو وعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ جب عمل نہیں کرتے تو وعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں کرتے تو دوسرے سے کیوں رکا جائے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے نہ رک جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو، اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، اور تم برے اعمال کرنے سے منع کرو، اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آتے۔
آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 45 اور 46 میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ترجمہ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے ناظرین، اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے، ان کی شریعت پر عمل کرنے، سرداری ترک کرنے اور منصب اور مال کی محبت دل سے نکال دینے کا حکم دیا گیا، اور اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو۔ اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصب و مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بے شک نماز ضرور بھاری ہے، البتہ ان لوگوں پر بھاری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مسلمانوں، تم رضا الہی کے حصول اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ کیا پاکیزہ تعلیم ہے! صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کی برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون ہیں۔ صبر اور نماز کتنے پیارے نسخے ہیں، بندہ جب انہیں اپنا لیتا ہے تو بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرانے کی اہلیت اس میں آ جاتی ہے، اور بڑے بڑے غم اس کے ان دو نسخوں کی برکت سے، صبر اور نماز کی وجہ سے ہلکے ہو جاتے ہیں اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ نماز کے لیے کہا گیا کہ انہا لکبیرۃ، بے شک نماز بھاری ہے، لیکن کس پہ نہیں ہے؟ الا علی الخاشعین، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے لیے نہیں۔ اس کے لیے نماز بڑی آسان ہے، بلکہ وہ تو نماز کا شیدائی ہوتا ہے، وہ تو نماز کا دیوانہ ہوتا ہے، وہ تو ایک نماز پڑھ کر دوسری کا انتظار کرتا ہے، اور اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس وقت کی نماز پڑھے بغیر اسے چین نہیں آتا ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے یعنی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز ضرور بھاری ہے مگر ان کے لیے نہیں جن کے دل اللہ کی طرف جھکتے ہیں۔ اس حصے اور اس کے بعد والی آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل ہے، اور عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر نماز بوجھ نہیں ہے، بلکہ نماز ان کے لیے لذت و سرور اور روحانی و قلبی معراج کا سبب بنتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس مولا کریم کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں۔ اس میں بشارت ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی، نیز اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی طرف رجوع میں ترغیب و ترہیب دونوں ہیں، یعنی ترغیب بھی ہے اور ڈرانا بھی ہے۔ ترہیب ڈرانے کو کہتے ہیں، اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ گویا نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھنے کا حکم بھی دیا گیا اور اس کے حصول کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ کتنی پیاری بات ہے! نماز وہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے نماز کا۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی عطا فرمائے۔ نماز پڑھنے کے لیے کوشش کیجئے، نماز ترک نہ ہو۔ نماز کی پابندی فرض ہے، ہر مسلمان کو نماز پڑھنی ہے، اور اگر کبھی کوئی نماز چھوٹ بھی جائے تو اسے بعد میں پڑھنا ضروری ہے، قضا کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔